الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا القاسم محمد الصلاة والسلام على أئمة المعصومين من ذرية الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الصلوات قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کا ہے زمانہ حسین صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ارشاد رب العزت ہوا ما آتاکم الرسول فخذوہ جو شے تمہیں رسول دے وہ لے لو ما نہاکم اور جس چیز سے تم کو روکے فانتہوا اس سے رک جاؤ اب عزیزان گرامی بات فقط اتنی ہے کہ اس رسول نے دیا تو بہت کچھ مانگا فقط امت سے ایک ہی شے تھی دیا بہت کچھ لیکن مانگا فقط امت سے ایک ہی شے تھی کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو عزیزان گرامی آج خداوند کریم نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ عزاداری یہ سید الشہداء الحمدللہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی حشمت کے ساتھ
منا رہے ہیں. اور یہ عزاداری آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عزاداری اتنی آسان نہ تھی. 300 سال تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجلس ہوتی کیا ہے, ماتم ہوتا کیا ہے. بعد از کربلا 300 سال. خود آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مثلا شاعر آ رہا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہے کہ یبن شبیب تجھے پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یبن رسول اللہ مجھے نہیں پتا. اب آپ سوچیں کہ کوئی شخص ہے جو عاشق اہل بیت ہے, اگر آپ اس دور میں کسی عاشق اہل بیت سے پوچھیں 10 محرم کو کہ تجھے پتا ہے آج کون سا دن ہے, تو بڑی حیرت سی بات ہوگی. لیکن اس زمانے میں امام اس سے پوچھ رہے کہ یبن شبیب تجھے پتا آج کون سا دن ہے؟ تو کہتا ہے نہیں یبن رسول اللہ مجھے نہیں پتا. کہ آج 10 محرم ہے, آج 10 محرم ہے, آج میرے جد کو بے آب و گیا قتل کیا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں 300 سال 200 سال 300 سال گزر گئے اور عام لوگوں کو کربلا کے بارے میں علم و آگہی نہیں ہے. یہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ جہاں اتنی بڑی بڑی حکومتیں وہ ان کو روک رہی ہیں, 200-300 سال تک کوئی ذکر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آج 1000 سال کے بعد, آج 1000 سال یعنی 300-400 سال وہ اور 1000 اس سے آگے, یعنی 1400 سال ٹوٹل. آج 1400 سال کے بعد جس عزاداری کو لوگوں کو علم و شعور اور آگاہی نہیں تھی, آج 1400 سال کے بعد لوگ اتنے شایان و شان سے یہ عزاداری منا رہے ہیں. نہ فقط پاکستان میں بلکہ ہندوستان, عراق, ایران, لبنان, بحرین, دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہے. حتیٰ کہ آج وہ لوگ جو عزاداری کے مخالف تھے ان ممالک میں بھی عزاداری ہو رہی ہے. تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ذکر کربلا, ذکر عزاداری, یہ سب سے بڑی عبادت ہے روئے زمین کی. بل محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب عزادارانی سید الشہداء, یہ عزاداری جو میں نے ایک آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا, ابھی آتا ہوں عزاداری کے اوپر. لیکن پہلے اس شعر کی تھوڑی سی تفسیر کر لی جائے کہ افضل ہے 2 جہاں میں گھرانہ حسین کا. جب یہ گھرانہ یعنی 2 جہان میں, فقط اس دنیا کی بات نہیں ہے, افضل ہے 2 جہاں میں گھرانہ حسین کا, یعنی اس جہان میں بھی افضل ہے, اس جہان میں بھی افضل ہے. اب کیا ہوا کہ دونوں جہان میں افضل ہونے کے باوجود امت مسلمہ نے ان کے ساتھ یہ حل کیا. امت مسلمہ نے, کافر نے نہیں کیا, ہندو نے نہیں کیا, امت مسلمہ نے یہ حال کیا کہ امام حسین کو نہ فقط قتل کیا بلکہ جو لوگ ان کے خانوادے کے بچ گئے تھے ان کو اسیر تک بنا لیا, اور ان لاشوں کو, جنازوں کو, جن کو امام حسین نے کربلا کے ریگستان میں چند جنازوں کو دفن کر دیا تھا, ان جنازوں کو بھی انہوں نے اس زمین سے نکال کر کے اسب پامال کر دیا. وجہ کیا تھی؟ کیا لوگوں کے ان کے بارے میں معرفت نہیں تھی؟ نہیں, معرفت تھی. پھر وجہ کیا تھی کہ امام حسین کو قتل کر دیا, امام حسن کو قتل کر دیا, مولا علی کو قتل کر دیا. اور عزیزان گرامی, حتیٰ کہ جس کا خاندان قتل کر دیا گیا, سارے بچے شہید کر دیے گئے, اسی کے دادا کو اس دنیا نے کافر بنا دیا. آپ اندازہ لگا, اسی کے دادا کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول جو تمہیں دے
وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. رسول اکرم کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ یعنی نہ مولا علی کو قبول کر رہے ہیں، نہ ان کے بچوں کو قبول کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اچھا بچوں کو تو چھوڑیں، حتیٰ کہ خود مولا علی کے باپ کو لوگوں نے نہ فقط قبول نہیں کیا، ان کو کافر بنا دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا حنیف قریشی سے جب کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو طالب جیسے انسان کو، حالانکہ بالکل روز روشن کی طرح حیا ہے، یعنی آپ دیکھیے مثلاً آپ ہیں، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ شخص ہندو ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے؟ کھائیں گے کھانا؟ نہیں کھائیں گے کھانا. آپ سوچیں، آپ ایک عام انسان ہیں، آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے تو آپ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم اتنے عرصے تک اس کافر کے گھر میں رہے اور کافر کے ہاتھ کا کھانا کھاتے رہے؟ ایک عام انسان گوارا نہیں کرتا. جو نبیوں کا سردار ہے وہ کیسے کافر کے ہاتھ کا کھانا برداشت کرے گا؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب اہل سنت کے عالم دین حنیف قریشی صاحب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو طالب جیسے انسان کو دنیا نے جو کافر بنا دیا. آپ سوچیں ذرا. ہاں تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کیونکہ یہ ابو طالب علی کا باپ ہے. علی کا باپ ہے. علی کا باپ. مسئلہ کیا ہے علی کے ساتھ؟ اس بکس کا اصل، اس کینے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر مکہ اور مدینہ میں شاید ہی کوئی گھر باقی بچا ہو کہ جس گھر کا فرد علی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا. شاید ہی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حالانکہ مسلمان ہو گئے لیکن وہ، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو عرب کا جو کینہ ہوتا ہے نا، یہ جو عرب کا کینہ ہوتا ہے، یہ عرب کا کینہ شتر سے مشابہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے نا وہ اگر کسی سے انتقام کی، مثلا سوچ لینا کہ اس سے انتقام لینا اونٹ، تو اس انتقام لینے والے کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اسی لیے مشہور ہے شتر کینہ شتر، یعنی اونٹ کا کینہ جو ہے وہ مشہور ہے. نہیں ایسے ہی کینہ عرب بھی مشہور ہے. یعنی عرب کے دل کے اندر جو کینہ ہے وہ اتنا شدید ہے، آپ خدا کی قسم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس عرب کے اندر محمد کی دشمنی کا کینہ اتنا شدید ہے کہ آج یہ ہر شے ماننے کے لیے تیار ہیں. اسی محمد کے کہنے پر اللہ کو مانتے ہیں، اسی محمد کے کہنے پر محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اسی محمد کے کہنے پر علی ولی اللہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ جو کینہ ہے ان کے دلوں میں، کہ ایک ایک شخص کو جو مولا علی نے ہر فرد کو گھر کے قتل کیا. آپ اندازہ لگائیں، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غور تو نہیں ہو رہا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فاذا علی مولا کا اعلان کیا، آپ اندازہ لگائیں، تو آگے رسول اکرم مدینے، مکے آگے، مکے سے نکل کے مدینے آگئے تو ایک گروہ آیا، کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس اعلان کے سلسلے میں کوئی نظر ثانی کریں. دیکھیں آپ اس سے وہ کی بات واضح ہو گئی تھی، رسول اللہ اکرم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قبول نہیں کریں گے. اگر آپ کوئی تھوڑی سی اس پہ نظر ثانی کریں تو رسول اللہ اکرم نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے.
اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ ایک کام اور، اگر چلیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ مولا ولی جو ہے وہ آپ کو علی کو ہی منانا ہے، تو آپ ایک ایسا کر لیں کچھ کہ علی کے ساتھ کسی کو لگا دیں، علی کے ساتھ کسی کو لگا دیں، تاکہ کم از کم یہ لوگ تھوڑا سا مینٹلی طور پر اس بات کے لیے علی کی ولایت کے لیے تیار ہو جائیں، تھوڑا سا کوئی ایسی شخصیت کو اٹھا لیں عرب کی اور اس کو علی کے ساتھ مثلا لگا دیں، تو تھوڑا سا جو یہ بغض اور کینہ ہے یہ لوگوں کا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اب بھی آپ خدا کی قسم یہ کیا ہے ولایت، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں، اور آپ یہ ولایت ہے کیا شے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی مشہور و معروف پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے ان سے علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے، علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت جس نبی نے تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی اس ولایت کے جواب دینے میں اور یہ قبول کرنے میں توقف کیا، یعنی سوچا ہے، فقط سوچا ہے ایک لمحے کے لیے کہ آیا کروں یا نہ کروں، تو کہتے ہیں کہ صرف اتنا سوچا ہے انہوں نے فقط، تو اللہ نے ان کو ترک اولا کی طرف بھیج دیا، یعنی آدم سے ترک اولا ہو گیا، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، فقط مثلا ایک لمحے کے لیے سوچا کہ آیا قبول کروں یا نہیں کروں، بس اتنا اور کچھ نہیں۔ اللہ نے جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا، یعنی اتنا معمولی سا توقف کیا انہوں نے علی کی ولایت کے سلسلے میں، اور اللہ نے ان کو اتنی سزاؤں کی طرف بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے ولایت الہی۔ بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جیسے ہی رسول اکرم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس پہ کچھ سوچا جائے، ایک دم سے جبرائیل نازل ہو، کہا کہ اے رسول اگر تم نے اس اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا، اگر تم نے اس اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا تو تم ظالموں میں سو جاؤ گے۔ یہ ہے ولایت، اور پورے اسلام اور دین کا دار و مدار ہی ولایت پر ہے، ایسی معمولی طور سے تو نہیں لکھ دیا علامہ اقبال نے کہ بر محمد والے محمد صلوات کیا ہے کہ لا الہ برسر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس ریگستان میں لکھ دیا، خاک پر لکھ دیا، اس نے ہماری نجات کا ذریعہ لکھ دیا۔ یہ امامت وہ رمز ہے۔ آج آپ دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر یہ کیوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے مسلمان، آپ دیکھیں اسی پاکستان کے اندر کتنی ذلت و رسوائی ہے۔ برابر میں وہ ملک ہے وہاں سے کہ 50 روپے لیٹر پیٹرول نہیں لے رہے ہیں، پوری عوام کو انہوں نے مارا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، کس میں؟ صرف بغض علی میں نا، اور کیا ہے؟ کیا ہے اور کیا ہے مجھے آپ بتاؤ۔ وہ بے عین ہی ایسا تھا کہ پنجتن آئمہ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمارے در سے لے لو، جتنا چاہو لے لو، سلونی 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 سلونی۔ یہ ملاؤن کیا کر رہے تھے؟ آپ اندازہ لگ، مولا کہہ رہے پوچھو پوچھو، جو لینا ہے لے لو بابا، جو لینا ہے لے لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ لیکن کیا کرتے تھے یہ بغض علی میں اتنے مارے ہوئے تھے کہ یہ کبھی علی کو عالم تسلیم کرتے ہی نہیں تھے، یہ ہمیشہ جب سوال کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک علی کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ لیکن اللہ ان کو ذلیل کر دیتا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
آج مسلمان کیوں خوار ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو پورے جہان میں افضل ہے، کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، اس کو اس دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ ذلت در ذلت، ذلت در ذلت، ذلت در ذلت۔ آج وہ ذلت خود ہم اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، آج خدا کی قسم آج وہ ہم یہ جو مجلسیں کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری کا حسن کیا ہے؟ ایک عزاداری وہ ہے کہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں اس عزاداری کو آپ نے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور ایک عزاداری وہ ہے کہ جس عزاداری نے آپ کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ ایک عزاداری وہ ہے جو میں اپنی مرضی اور منشا سے کر رہا ہوں، اور ایک عزاداری وہ ہے کہ واقعاً وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن ہستیوں کو امام حسین علیہ السلام نے یا اس عزاداری نے اپنے احاطے میں لیا، وہ ہستیاں کہاں پہنچی؟ کہاں پہنچی؟ خود زیادہ دور جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی پاکستان میں آپ دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا تھا اس سال بھی تقریباً 8 یا 10 آدمی، یہ جو روڑی میں تابوت اٹھتا ہے، اس سال بھی ہر سال 7، 8، 10 آدمی جو اس میں شہید ہوتے ہیں۔ کیوں شہید ہوتے ہیں؟ یعنی اتنا ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی لاکھوں افراد، آپ اندازہ لگا، پتہ نہیں کتنا وہ مجمع ہوتا ہے، کوئی گن ہی نہیں سکتا اس کو۔ اتنا بڑا مجمع پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، جس میں 7-8 آدمی ہر سال شہید ہو جائیں، تو اس کے مجمع کا آپ اندازہ۔ اب یہ جو مجمع ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ حسین ان کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ مجمع آ رہا ہے۔ اگر امام حسین کے در سے ان کو نہ ملتا، یہ نہ آتا، تو آپ اسی پاکستان میں دیکھیں کہ ایک عزاداری میں منا رہا ہوں، آج تک میں نے کبھی امام حسین علیہ السلام کو خواب میں نہیں دیکھا، کسی ہستی کو میں نے اسی خواب میں نہیں دیکھا۔ ایک عزاداری میں منا رہا ہوں۔ ایک عزاداری وہ منا رہا ہے شخص کے جو ہر سال مثلا پیدل جا رہا ہے امام حسین کے روزے پر، اور ایک سال مریض ہو جاتا ہے اور امام حسین اس کے خواب میں آ جاتے ہیں، خواب میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اس نے ایسی عزاداری کی کہ اس عزاداری نے اس کو اپنے احاطے میں لے لیا، اور ایسا احاطے میں لیا کہ اب جب تک پاکستان کیا، جب تک زمین کو پر عزاداری ہوتی رہے گی، یہ مجمع اور یہ رش بڑھتا رہے گا۔ یہ عزاداری کا کمال ہے۔ پر محمد ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف مولا حسین ہے، کہ وہ پڑھنے والا ہے تو جتنا پڑھ سکتا ہے وہ مولا حسین کا کم فضائی کل مسائل نہیں ان کو ہم۔ میں یہ واقعہ پتہ نہیں میں نے کبھی سنایا نہیں سنایا، حیدرآباد دکن کا یہ واقعہ ہے۔ ایک نوحہ خان تھا، نوحہ پڑھتا تھا، کمال نوحہ پڑھتا تھا۔ واقعہ ان اشعار کے ادائیگی سے اور ان اشعار کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہنچے ہوئے اشعار تھے۔ شاعر نے لکھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ یہ نوحہ نوجوان پڑھتا تھا۔ لازمی سی بات ہے، بعض نوحے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بارگاہ معصومین میں پذیرائی مل جاتی ہے۔ اب وہ پڑھنے والا چاہے ہو یا نہ ہو، وہ نوحے چلتے رہتے ہیں، وہ نوحے چلتے رہتے ہیں۔ مثلا آج بھی اگر آپ دیکھیں، ایک عرصے پہلے اونچا رہے اپنا علم، ہم نے سنا تھا، آج تک چل رہا ہے۔ کہتی تھی امام خونبری میت سے لپٹ کر، ایک زمانے میں کہا گیا 25، 30، 40 سال ہوئے، چل رہا ہے ابھی تک۔ یہ کیا؟ یہ وہ اشعار ہیں کہ جن کو ائمہ نے اپنے
अपने यहाँ जगह दे दी। अब इस नौहा खान को अचानक जो है वो मसलन इसकी बहन की शादी का मरहला था, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो एक मोमिन के पास गया। उसने जाके कहा कि साहब मेरे हालात अच्छे नहीं हैं और अगर कुछ मुझे आप पैसे दे दें तो मैं आपको कुछ अरसे के बाद वापस कर दूंगा। उन साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा भाई इतने पैसे चाहिए। कहा ये ले जाओ। तो उसने कहा जनाब मैं इंशाल्लाह 4-6 महीने 8 महीने में आपको वापस कर दूंगा। तो उन साहब ने कहा नहीं, वापस की ज़रूरत नहीं है, मोमिन यही होता है, दूसरे की जब हाजत को सुनता है। असल अज़ादारी वही है कि जो दर्द मौला को समझे। असल अज़ादारी वही है कि जो रमज़ अज़ादारी को समझे, जो रूह अज़ादारी को समझे। फ़कत रस्म व रिवायात की हद तक अज़ादारी पर न जाए। रूह अज़ादारी यही है कि अगर एक मोमिन परेशान है, दूसरा मोमिन उसकी मदद कर सकता है तो करे। अब उसने क्या किया कि कहा कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ़कत इतना, मेरी तुमसे ये वसीयत समझ लो कि जब मैं मर जाऊं तो बस आखिरी वक्त में तुम आकर के मेरे जनाजे पर ये नौहा पढ़ लेना। उस शख्स से इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, आखिरी लम्हों में वो नौजवान दौड़ता हुआ आया, कभी रुको अभी जो है वो कब्र को बंद ना करो, और इसकी मरने वाले की एक वसीयत है। एक वसीयत है। क्या वसीयत है? कहा कि इसने कहा था कि आखिरी वक्त में जब मुझे कफन दफन के लिए बिल्कुल तैयार कर दें तो बस आखिरी वक्त में मुझे ये नौहा सुना देना। कहते हैं इस शख्स ने, इस नौहा खान ने यह नौहा पढ़ना शुरू किया। जैसे ये नौहा पढ़ना शुरू किया तो देखा, ये लोगों ने वहां जो मौजूद थे उन्होंने देखा कि मैयत की आंख से आंसू जारी हो गए। मैयत की आंख से आंसू जो जारी हुए तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, कहा ये शख्स जिंदा है, ये शख्स जिंदा है। तो डॉक्टर ने आकर के चेक किया, कहला मैंने तमाम तर रिपोर्टें देख ली, अच्छी तरीके से देख लिया, ये शख्स मर चुका है। मैंने कहा नहीं, ये रो रहा है। कहा अच्छा कैसे? क्या दोबारा पढ़ो इसमें, दोबारा पढ़ो इसमें, दोबारा पढ़ो इसमें। उसने दोबारा पढ़ा। नौहा जब दोबारा पढ़ा तो फिर उस मरने वाले की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो जो डॉक्टर था, ईसाई था, वो हैरत में पड़ गया। उसने कहा ये कैसे मुमकिन है, एक मरने वाला आदमी उसकी आंखों से आंसू बहे? एक मरने वाला आदमी उसकी आंखों से आंसू बहे। इसी को हुसैन कहते हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की जिंदगी की जो रूह है उसका नाम हुसैन है। उसने, डॉक्टर ने कहा कि ये शख्स 110% जो है वो मर चुका है। लेकिन कहने लगे ये जिस वक्त ये नौजवान ये नौहा पढ़ता है, इसकी रूह इसके जिस्म में वापस आती है, नौहा सुनती है, जैसे ही नौहा खत्म होता है वापस चली जाती है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अज़ादारी वो जो मैं और आप मनाते हैं, जिसका आता मैंने और आपने किया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और एक अज़ादारी वो है कि जो खुद अज़ादारी अज़ादार का अहाता करती है, अहाता करती है। अज़ादारी ऐसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझ में और आप में, करने वाले में कितना खुलूस है, पढ़ने वाले में कितना खुलूस है, सुनने वाले में कितना खुलूस है। एक एक शय पे इमाम हुसैन की निगाह है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो बात हम करते हैं ना कि अज़ादारी हमारी शय रगे हयात है, खुदा की कसम ये रगे हयात है।
اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ رسالت کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا عدالت کیا ہوتی ہے. یہ جو رگ حیات ہے نا، رگ حیات سے کیا مراد ہے؟ رگ حیات سے مراد یہ کہ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ خون رکے گا تو آدمی مر جائے گا. اسی طریقے سے عزاداری ایک لمحے کے لیے بھی اگر زمین سے رکے گی تو اسلام اور دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا. عزیزوں، آج خدا کی قسم آج پوری دنیا جو ہے وہ کیا کہا ہے نا کسی نے، کیا ہر روز ہے روز کربلا، ہر روز ہے روز کربلا، ہر روز ہے روز عاشورہ، اور پھر اس کے بعد کہا کل ارض کربلا، پوری زمین کربلا ہے. عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے کربلا کی جو حقیقت ہے، اسی کی یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ اسی کی شعائیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں. بل محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب خدا کی قسم آپ یقین کریں، خدا پرستی کیا ہے؟ کائنات میں روئے زمین پر امام حسین سے بڑھ کر کے کوئی خدا پرست نہیں ہے، کوئی خدا پرست نہیں. آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کیا رسول اکرم بھی ان سے بڑھ کر؟ نہیں، خود رسول اکرم تو ہی کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. یہ جو کچھ بھی حسین کے پاس ہے نانا کی وجہ سے ہے. اصل ان کی علی و فاطمہ و محمد ہیں. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اپنے اسلاف سے جڑیں ان کی یہ ہیں. روئے زمین پر امام حسین سے پڑھ کر کے خدا پرست کوئی نہیں. تو اگر یہ عزاداری نہ ہوتی ہے تو کیا ہمیں پتہ چلتی کہ خدا پرستی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خدا پرستی ہے کہ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں؟ یہ خدا پرستی ہے؟ انسان یہی تصور کرتا ہے کہ خدا پرستی یہی ہے کہ اس کے آگے سجدہ کر لیا جائے. ایسا ہی ہے نا بھائی. عموماً انسان کے شعوری اللہ شعوری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا پرستی یہی ہے کہ انسان جا کر کے اس کے سامنے سجدہ کر لے، اس کی ذات کو سجدہ کر لے، اللہ کی پرستش کر لے. یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اب آپ اگر سجدے کی بات کرتے ہیں، پرستش کی بات کرتے ہیں، تو یہ مسلمان کیا، یہ ہندو بھی سجدہ کرتا ہے، کافر بھی سجدہ کرتے ہیں. تو کیا وہ پرستش خدا ہو گئی؟ پرستش خدا کیا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقتل میں بتایا ہے. آسان نہیں ہے. ابو ثمامہ سیداوی، خدا کی قسم آپ اندازہ لگائیں، امام کے قریب آتے ہیں، یا ابن رسول اللہ نمازیں تو بہت پڑھی ہیں لیکن آج کی نماز کی لذت ہی کچھ اور ہے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم چند گھنٹوں کے بعد جنت میں ہوں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخری نماز ہم آپ کی ابتدا میں پڑھ سکیں. آپ اندازہ لگائیے میرا کیا عالم ہے اور امام کا کیا عالم ہے. یقیناً ہماری کوئی ان سے مشابہت نہیں، لیکن اے ابن حنیف، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے اور وہ اپنے امام کے نور سے فیض حاصل کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا ہے، زندگی کا ہر شعبہ، خدا پرستی یہاں ملے گی، رسالت تمہیں یہاں ملے گی، عدالت تمہیں یہاں ملے گی. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یعنی خدا پرستی کی انتہا دیکھو. چاروں طرف سے کائنات میں ایسا نمازی نہیں ہے. وہ ہے نا کسی کا شعر بھی ہے کہ ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. ایسے عالم میں کہ خدا کی قسم کہاں ہے کائنات میں ایسی نماز کہ اتنے محدود اصحاب کے اندر جنگ تو شروع ہو گئی ہے. اتنے محدود اصحاب کے اندر ان اصحاب سے آدھوں سے کہہ رہے ہیں تم سامنے آ جاؤ، اور آدھوں سے کہہ رہے ہیں
تم میرے پیچھے نماز پڑھو، ایک ہی رکعت میں دونوں رکعت پڑھو، یہ ہے فتویٰ ہے۔ مثلا اگر حالت جنگ میں آپ 2 رکعت 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اس 2 رکعت کو بھی جماعت میں جو ہے آدھی جماعت مثلا 1 رکعت امام پڑھے گا، یہ پیچھے والی 2 پڑھیں گی، اور یہ جلدی سے ختم کر کے دوسرے لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور 1 رکعت میں امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے ادھر چلے جائیں۔ اب یہ جو نماز خوف اس کو کہتے ہیں۔ وہ جاہل مولوی کہہ رہا تھا کہ وہ تو امام حسین کی نماز کیسے ہو گئی، وہ تو خون میں رنگین تھے۔ جاہل انسان، ارے جو مجسم نور ہوں، جو مجسم طہارت ہوں، ان کو وضو اور طہارت کی کیا ضرورت؟ طہارت تو مجھے اور تجھے ضرورت ہے۔ بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم یہ حکم آپ ذرا اندازہ لگائیں، اتنے بڑے انہوں نے مراکز بنائے ہوئے، اتنے بڑے بڑے چینل انہوں نے قائم کیے، ان جاہلوں کو جولا کو یہ نہیں پتا کہ جو نماز حالت جہاد میں پڑھی جاتی ہے، وہاں جس لباس میں ہے انسان، اس لباس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ عام انسان کے لیے چاہیے کہ وہ تو اپنی طہارت کی انتہا کو پہنچے۔ اب ایسی صورتحال میں ابو ثمامہ سیداوی آتے ہیں امام حسین سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کی افتتاح میں پڑھ لیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو ثمامہ سیداوی، خدا تجھے حقیقی نماز گزاروں میں شمار کرے۔ امام کی دعا ہے، امام کی دعا ہے، تجھے حقیقی نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ایسے عالم میں اچھا نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، خدا پرستی کہاں سے سیکھی؟ حسین سے سیکھی، کہ جس عالم میں بھی ہو نماز کو غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ حسین تم کو صدا دے رہے ہیں مقتل سے، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ خدا پرستی یہاں سے سیکھی۔ عدالت دیکھو کیا ہے، خدا کی قسم، جس زمین کے اوپر آ کر کے دفن ہو رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ کسی غیر کی زمین میں آپ کی جو ہے وہ قبر بنے۔ دیکھیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، کل کو دنیا اکھاڑ کے پھینک دیتی اسی مسئلے کے اوپر۔ ارے جس دنیا کو یہ پنجتن برداشت نہ ہو رہے ہوں، اگر امام حسین اس زمین کو نہ خریدتے تو یہ دنیا کیا حل کرتی؟ ارے زمین خرید کر بھی کتنی بار اس قبر کو بنجر بنانے کی کوششیں ہوئی، تو اگر یہ زمین نہ خریدتے تو یہ ظالم کیا کرتے؟ تو امام کی عدالت کا اندازہ آپ لگائیں کہ جس زمین پہ قدم رکھا ہے وہاں آ کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاؤ اس کے مالک، اس کی قیمت ادا کی ہے۔ عدالت کہاں سے سیکھی؟ کربلا سے سیکھی، توحید کربلا سے، عدالت کربلا سے۔ رسالت کہاں سے سیکھی؟ رسالت کہاں سے سیکھی؟ جب حسین کو دیکھا تو نانا کو پہچانا، کہ جب حسین اتنا عظیم ہے تو اس کا نانا کتنا عظیم ہوگا۔ آگے بڑھو، امامت کہاں سے دیکھی، کیسے پہچانا امامت کو؟ اس امام سے پہچانا کہ دیکھو کتنا محتاط امام ہے، کہہ رہا میں اس جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ عباس جنگ کی ابتدا ہم نے نہیں کرنی، تیر بارانی ہم نے نہیں کرنی، دشمن کی طرف سے اگر حملہ ہو تو ہم صرف اپنا بچاؤ کریں گے۔ اندازہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ امامت قدم قدم پر ایک محتاط رویے کے ساتھ امام آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آخری خدا کی قسم یہ عجیب جملات ہیں کہ جب آخری بار امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے تو دیکھا کہ سید سجاد بستر عدالت پائی،
اور جب بابا کو انہوں نے اس طریقے سے دیکھا تو کیونکہ صدائے استغاثہ بلند کر دیے امام نے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کر دیا، اور اسی صدا پر امام سید سجاد اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بابا کو دیکھا، کہا بابا اینا امی العباس، چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین خاموش ہے۔ اینا علی اکبر، علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین خاموش ہے۔ اینا قاسم و اون محمد، بابا قاسم اور اون محمد کہاں ہے؟ امام خاموش ہے۔ اس مریض اور نادواں بیٹے کو کیا جواب دیں؟ بس جب حسین سے صبر نہ ہوا، کہا بیٹا بس اتنا جان لو کہ اب مردوں میں فقط تم اور میں باقی بچے۔ مردوں میں فقط میں اور تم باقی بچے ہیں۔ بس عزیزوں، یہ عاشور کا واقعہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، مشاہدے میں جو باتیں آئی ہیں وہ یہ کہ آج بھی کہتے ہیں کہ جب روز عاشور آتا ہے تو اگر چیونٹیوں کے لیے بھی تم غذا ڈال دو تو تم دیکھو گے کہ جو غذا تم نے صبح ڈالی وہ شام تک اسی طرح پڑی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلنا ہے کہ قتل حسین کے اوپر روئے زمین کی ہر شے نے ماتم کیا، ہر شے نے گریہ کیا۔ اور کیوں نہ گریہ کریں؟ کیوں نہ گریہ کریں؟ اس لیے کہ یہ فاطمہ کا وہ نور عین ہے کہ جس کو بیوی نے چکیاں پیس پیس کر کے پالا ہے۔ بس عزیزوں، 10 محرم گزر چکا، شام غریبہ گزر چکی، 11 محرم آئی ہے۔ یہ محرم کے ایام چل رہے ہیں۔ اب اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ آئے گا۔ راوی نے لکھا کہ 11 محرم آئی ہے، ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھی اور حکم دیا کہ حسین کے گھر والوں کو اسیر بنا کر رسیوں میں باندھ کر ناکوں پہ سوار کر۔ اس کے حکم کے مطابق ان بیویوں کو جب ناکوں پر سوار کیا جانے لگا تو راوی نے لکھا کہ جناب زینب نے فرات کی جانب دیکھا، کہا این العباس، این قاسم و این اکبر، اے عباس کہاں ہو؟ آ کر کے بہن کو سوار نہ کرو گے؟ اے اکبر کہاں ہو؟ آ کر پھوپھی کو سوار نہ کرو گے؟ اے قاسم کہاں ہو؟ آ کر پھوپھی کو سوار نہ کرو گے؟ ہاں عزیزو، جناب زینب روتی جاتی تھی، فرات کی جانب دیکھتی جاتی تھی۔ راوی نے لکھا کہ شاید شہداء کے جسد میں حرکت آئی ہو، بی بی اگر ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہوتے تو آپ کو سوار کرتے۔ بس عزیزوں، بیویاں سوار ہو گئیں، بیویاں سوار ہو گئیں، لیکن اچانک قافلہ رک گیا۔ کہا کیوں روکا؟ کہا حسین کی ایک بچی ہے جو قافلے میں نظر نہیں آ رہی۔ حسین کی ایک بچی ہے جو قافلے میں نظر نہیں آ رہی۔ زجر بن قیس کہتا ہے، راوی نے لکھا یہ ملعون جناب سید سجاد کے سامنے آیا، کہا اے سید سجاد تمہاری بہن ہمیں نہیں مل رہی، دیکھو چل کر کے دیکھو تمہاری بہن کہاں ہے۔ راوی نے لکھا یہ ڈھونڈتا اس بچی کو مقتل کی طرف آیا، اس نے دیکھا بچی
باپ کے پہلو میں اسی خاردار زمین پر سو رہی ہے، خاردار زمین پر سو رہی ہے۔ اے عزیزو ذرا تصور کرو، اگر ایک عام آدمی سو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ خیال کرتے کہ ذرا آہستہ بولو یہ اٹھ نہ جائے۔ اس ظالم نے کیا کیا، یہ بچی تھکی ہوئی، جس کا باپ مارا گیا، جس کا چچا مارا گیا، جس کا پورا گھر لوٹ لیا گیا، جس کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، جس کے رخسارے میں تماچے مارے گئے۔ ہاں عزیزو، راوی لکھتا ہے زجر بن قیس نے جناب سکینہ کو بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑ کر یہ جناب سید سجاد کی خدمت میں مارتا ہوا لے گیا۔ مجھے نہیں معلوم جناب سید سجاد پر کیا گزری، جناب زینب پر کیا گزری، خود مولا حسین پر کیا گزری۔ بس عزیزوں، یہ قافلہ، یہ اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین العباد، یہ اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روا دوا ہے۔ ہاں عزیزوں، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، راوی نے لکھا یہ ذریت رسول کو کوفے کے بازاروں سے گھمایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں بچی نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ ہاں عزیزو، راوی نے لکھا جناب مساج صاحبہ کو درخواست کروں گی کہ وہ آپ کی نظرانے کے لیے پیش کریں۔ زینب کے ہاتھ میں دیا، بچی نے پانی پینا چاہا، اس بیوی نے کہا بیوی جب یہ بچی پانی پی لے تو میں نے سنا ہے اسیروں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اے بیوی اس بچی سے ہمارے لیے کچھ دعائیں کرا دینا۔ بس عزیزو، جیسے جناب زینب نے سنا، کہا سکینہ جب تک اس کی دعائیں نہ سن لو پانی نہ پینا۔ اس بیوی نے کہا نہیں، اس بچی کو پانی پی لینے دو گا نہیں، ہم اس گھرانے سے ہیں کہ جہاں سوالی کے سوال کو پہلے سنا جاتا ہے۔ بس عزیزو، پہلے کا تو اپنی حاجات بیان کر، اے بی بی اپنی حاجات بیان کر۔ اس نے کہا بی بی میری پہلی حاجت یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے تمہیں اسیر کیا ہے، اللہ اس طریقے سے کسی اے بی بی اللہ نے جس طرح تمہیں اسیر بنایا، اللہ کسی کو ایسے اسیر نہ کرے، ایسے اسیر نہ کرے۔ آمین کہا۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ میرا شوہر سفر پر ہے، وہ ساتھ خیریت کے واپس آ جائے۔ بچی نے آمین کہا۔ اچھا تیسری حاجت کیا ہے؟ اب یہ تیسری حاجت سن لو، انشاءاللہ گھروں دے ہوئے جاؤ۔ کہا بیوی میری تیسری حاجت یہ ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ایسے اسباب فراہم کر دے میں مدینے چلی جاؤں، میں مدینے چلی جاؤں۔ اب جو پردیس میں دیس کا نام سنا، جناب زینب نے پوچھا ارے مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ارے مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے۔ جناب زینب نے گوار اس بی بی سے کہا بی بی اگر تیری شہزادی کی ملاقات اس مجمع عام میں ہو جائے، ایک بار اس بی بی نے کہا ارے بی بی کیا بات کرتی ہو، کچھ میری شہزادی اور کچھ یہ مجمع عام۔ ایک بار جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ میں تیری شہزادی زینب ہوں، اور وہ جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا سر جا رہا ہے وہ تیرے
شہزادے حسین کا ہے، ارے اپنے آقا کی زیارت کر لے، اپنی بیوی سے ملاقات